سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ارشاد فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ بھی نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا کر ہی نہیں سکتا۔ مگر جو انسان اپنی رضا سے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا چکا ہو اور جسے یہ خیال ہو کہ اس سے کبھی مرنا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ تو جو شخص بھی خدا کا نافرمان ہو اور آخرت پر اس کا یقین نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے کوئی بھی نیکی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بگڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ بہت خراب ہو گیا تھا۔ وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ، اولیاء، صلحاء اور زاہد لوگوں سے ہماری نسبت ہے، ہماری بخشش تو ان بزرگوں کے صدقے ہی ہو جائے گی، ان کا دامن تھام کے بھلا کون سزا پا سکتا ہے۔ انہی جھوٹے بھروسوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دین سے غافل کر دیا تھا اور گناہوں کے چکروں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ فضیلت عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جس قوم کو تمام لوگوں کا امام، رہنما اور لیڈر بنایا گیا تھا تاکہ وہ قوم خود بھی اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلے اور باقی قوموں کو بھی اللہ کی بندگی کے راستے پر بلائے اور چلائے۔ آیت نمبر 48 میں ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 47 میں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کرائی کہ میں نے تمہیں تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی کو بھی دور کر دیا کہ بے شک تمہیں فضیلت تو مل گئی ہے، لیکن اس دن سے بھی تم ساتھ ساتھ ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ تو تمہارے ذہن میں جو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے نیک لوگوں کے دامن سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہماری ان سے نسبت ہے تو وہ ہمیں سزا سے بچا لیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تمہیں اپنا بچاؤ خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ دونوں آیات کچھ اس طرح سے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔